بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود پاک ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہترین خزانہ ہے۔ درود پاک ہر طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں سے بھی بچاتا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں بہت بری اور ہیبت ناک صورت دیکھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تو کیا بلا ہے؟ اس بلا نے کہا کہ میں تیرے برے عمل ہوں۔ پوچھا، تجھ سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے سے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک ہمیں ظالم کے ظلم سے بھی نجات دیتا ہے۔ ایک شخص ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ بیان کرتا ہے کہ ایک جگہ میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بنائی۔ اسے دیکھ کر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، میں گنبد خضرا کے مکی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے دربار میں شفیق بناتا ہوں۔ مجھے اس ظالم بادشاہ کے خوف سے امن عطا فرما۔ غیب سے آواز آئی، میرا حبیب بہت اچھا شفیع ہے۔ وہ اگرچہ مسافت سے بہت دور ہے لیکن مرتبے اور بزرگی میں قریب ہے۔ جا، ہم نے تیرے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ ظالم بادشاہ مر گیا اور درود پاک کی برکت سے اس ظالم سے نجات مل گئی۔ پاکستان کے وجود میں آنے پر علامہ نامی شخص کولکتہ والے مکان کی 4تھی منزل پر مقیم تھے۔ بھارتی حکومت نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس چند دیگر افسران کے ساتھ آپ کی گرفتاری کے لیے آیا اور مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ علامہ صاحب کو جب یہ سب پتہ چلا تو آپ نے اپنے ضروری کاغذات لیے اور کمرے سے باہر آ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ سیڑھیاں اتر رہے تھے اور پولیس کا عملہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، مگر کوئی بھی علامہ اقبال کو نہ دیکھ سکا۔ حالانکہ سپرنٹنڈنٹ پولیس آپ کو جانتا پہچانتا تھا۔ علامہ صاحب ہوائی اڈہ پہنچے، اپنے نام پر ڈھاکہ کے لیے ٹکٹ خریدی اور بذریعہ ہوائی جہاز کولکتہ سے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ پولیس آپ کو کیوں نہ دیکھ سکی؟ فرمایا، یہ سب درود پاک کی برکت سے ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ان کی جان بچ گئی۔ فورمین ابرار حسین اٹلس آٹوز کراچی میں کام کرتے تھے۔ ان کے محلے میں ایک بدماش رہتا تھا۔ اکثر اہل محلہ ان کی بدماشیوں سے تنگ تھے۔ ایک دن اس کا اس بدماش سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ چھری لے کر ابرار حسین کو مارنے کے لیے آیا۔ یہ خالی ہاتھ تھے، ان کا کچھ اور تو نہ سوجھی۔ انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور وہ بدماش قریب آ کر رک گیا اور پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ ابرار حسین نے کہا، درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ درود شریف سنتے ہی بدماش پر خوف طاری ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ درود شریف کا نور خبیث شیاطین اور بدکار جنات کو جلا دیتا ہے۔ یہ ایسا نور ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے کہ جہنم کی آگ درود شریف کے نور سے خوفزدہ ہوتی ہے، کیونکہ درود شریف کا نور گناہوں کے اندھیروں کو جلا دیتا ہے۔ چاہے تم کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، درود شریف تنازعات اور فتنوں میں رہنمائی کرنے والی روشنی ہے، بیماری میں شفا ہے، یہ اللہ کی قربت کا دروازہ ہے، مصیبت کے وقت سہارا ہے اور دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے درود شریف سے دوستی کر لیں اور صبح دوپہر شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی زندگی کا مکمل دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو بنائیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔